بیان کیا کہ روایت بھی قرآن کے تابع ہے، قرآن پر حاکم نہیں ہے، بزرگ کا قول بھی قرآن کے تابع ہے، قرآن پہ حاکم نہیں ہے، تو اختلاف صرف ایک ہے۔ اب یہ بیچارے روایتوں کو حکایتوں کو لاتے ہیں قرآن کے مقابل، میں کہتا ہوں قرآن کا نمبر اول ہے، اور قرآن پہ آ جاؤ جھگڑا ختم۔ اور مذہب یہ ہے، عقیدہ سن لو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر شک ہے ایک ان کو تھا، اگر آج کسی کو شک ہو، میرا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں قرآن کو سب سے اونچا رکھو، باقی سب چیزوں کو قرآن سے نیچا رکھو، قرآن کے پیچھے رکھو، جو قرآن کے تابع ہو کے چلے، الراس والعین، سر آنکھوں پہ قبول کرو، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مارو، اس پر عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ترتیب یہی بن جائے کہ سب ہر مسئلے میں قرآن آگے، حدیث بھی اس کے پیچھے، صحابہ بھی اس کے پیچھے، ائمہ بھی اس کے پیچھے، بزرگ بھی اس کے پیچھے، اکابر بھی اس کے پیچھے، کتابیں بھی اس کے پیچھے، روایتیں بھی اس کے پیچھے، اور سارے نصاب بھی اس کے پیچھے، لیکن اصل الاصول وہ صرف قرآن ہے، اور اصل جو ضابطہ اور قانون ہے وہ صرف قرآن ہے۔ اگر قرآن پر بخاری کو بھی چڑھایا اور بخاری کو بھی ترجیح دی، یہ بھی ہوگا انکم لمشرکون۔ مسلم کی روایت کو قرآن پہ چڑھایا، روایت کو قرآن پہ حاکم بناتا ہے تب مشرک، کسی بزرگ کے قول کٹورے کو قرآن پہ حاکم مانتا ہے تب مشرک، کسی حکایت یا خواب کو قرآن سے ترجیح دیتا ہے تب مشرک۔ لیکن جہاں اتنا مڈ پکا ہے، تو جب ہوتا ہے نا اجرا، پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، اجرا سارا کام گڑبڑ کرتا ہے۔ تو جہاں پر واپس آ جاؤ، ختم کروں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے نا، پوری دیواریں کالی کی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میں نے کہا یہ دو اصول ہی تمہارے لیے مکالمہ ہے، آگے کیا ہے؟ اولی الامر، دو بن گئے یا تین بن گئے؟ اطیعوا اللہ برحق، اطیعوا الرسول برحق، واولی الامر۔ اتنے تکلیف ہوں ہے، اگر اولی الامر سے مراد نواز شریف ہے، پوچھو ان سے، کہتے اولی الامر سے مراد زرداری ہے، حکومت والے ہیں، حکومت والے۔ اولی الامر سے مراد امرائے، حکومت والے، زرداری، نواز شریف اور عمران خان۔ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرو، رسول کی۔ یہ غیر مقلدوں کا معنی ہے۔ عمرا پوچھو ان سے، وہ کہتے ہیں حکمران مراد ہے۔ حکمران آپ کے کون ہے؟ نواز شریف ہے، اس کو تو آپ نے نکال دیا، اب اولی الامر کیا ہوگا پیچھے؟ تو شہباز شریف رہ گئی ہے، عمران خان رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں عمران خان کی اطاعت کرو، نواز شریف کی۔ یہ معنی ہے۔ واہ بھل بلے والے حدیثوں، کیسا سونا معنی۔ تاں آدم کا دماغ خراب ہوئے بندہ تاں ہی والے حدیث بن سکتے ہیں۔ جب تک دماغی توازن ٹھیک ہو، سن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کے صحابی سے پوچھ لیتے ہیں کون ہے اولی الامر؟ ابن عباس کہتے ہیں اولو الفقہ، اولی العلم، اولی الفقہ۔ یہ اولی الامر فقہا ہیں۔ یہ بھی تیری رعایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے قرآن سے پوچھ لے۔ جس صورت میں اولی الامر آیا نا، اسی صورت کے اندر اللہ نے اولی الامر کی وضاحت بھی کر دی۔ اولی الامر کون ہے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، یستنبطون، اولی الامر کا خود معنی بیان کیا کہ یستنبطونہ، اولی الامر وہ ہیں جو اہل استنباط ہیں، اہل اجتہاد ہیں، مجتہدین ہیں۔ استنباط کا معنی اجتہاد،
خود قرآن نے بتا دیا اولی الامر وہ مجتہدین کا طبقہ ہے، اسی لیے پیغمبر کا صحابی مانے یہ کر گیا اولی الفقہ اولی العلم، تو میرا کھاتا تو قرآن سے پورا ہو گیا کہ وہ کون ہے اولی الامر۔ ایک مقام پہ اولی الامر، پھر اللہ نے اولی الامر کا لفظ ذکر کیا دوبارہ، اور پھر فرمایا لعلم الذین یستنبطون، اس میں بتا دیا اولی الامر وہ ہیں جو مجتہد ہیں۔ کون ہے؟ مجتہد۔ اور امت ساری متفق ہے کہ مجتہد کون ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور سب سے بڑا امام اعظم وہ ہے امام ابو حنیفہ۔ امام اعظم، اب امام اعظم کہنا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ امام اعظم میں نہیں کہہ رہا، امام زابی نے کہا ہے، اور امام زابی نے کہا هو الامام الاعظم، سب سے بڑا امام، هو الامام الاعظم۔ تذکرۃ الحفاظ دیکھ لینا، امام زابی وہ ہے کہ جس کے تصدیق کے بغیر تم ایک حدیث نہیں لیتے۔ ٹائم پر ہو گیا، مضمون ہمارا ختم ہوا، بس اور مسائل اور عنوان کے تحت آئیں گے۔ میں نے مضمون یہ عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان میں سے تیسرا عنوان ہے کہ محمد عربی کی کتاب کو سب کتابوں پہ ترجیح دی جائے، اور سب کتابوں سے اس کتاب کو اصل الاصول مانا جائے، سارا جہان پیچھے، اور قرآن کو سب پہ حاکم، سب پہ مہیمن، سب پہ قاضی، اور سب سے اونچا تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے ایمان بر رسالت۔ اعلان سن لو،